آپ پی ٹی آئی کے انسائڈر رہے ہیں. اس پی ٹی آئی میں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بھی بیٹھے ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب بھی بیٹھے ہیں, اسد قیصر بھی بیٹھے ہیں, علی محمد خان بھی جیل کاٹ کے آئے ہیں, شہرجار آفریدی بھی جیل کاٹ کے آئے ہیں, حامد خان بھی ایک سینئر وکیل ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی نے بیرسٹر گوہر خان کو کیوں نامزد کیا ہے؟ دیکھیں, اس کا ایک پس منظر تو یہ ہے کہ شکر ہے, دیر ہے درست ہے کہ انہوں نے جن لوگوں نے ان کو اس بند گلی تک پہنچا دیا اور وہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے سمیت جن بھوتوں کے, تو وہ پہچان گئے ہیں کہ وہ کسی کو ٹرسٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, لیکن اٹس ٹو لیٹ. جس وقت ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت انہوں نے ٹرسٹ کر لیا. ایک منٹ سر, یعنی جو لوگ ان کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں, کل وہ چھوڑ دیں, پریس کانفرنس کر دیں تو وہ آزاد ہو جائیں گے؟ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو پریس کانفرنس کر کے بھی آزاد نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, مثلاً جیسے آپ نے بہت سارے ان کے ساتھ وائس چیئرمین کی بات کی, تو وہ سائفر کے اندر تو ہی از انوالوڈ, اچھا, پارٹ اینڈ پارسل. اور مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ایک اور بھی ہمارے سینئر وزیر تھے, اپنے آپ کو وہ آئنسٹائن سمجھتے تھے, اور وہ کیا کہتے ہیں وہ کیسے اس سائفر سے نکل گئے؟ وہ بھی نہیں, لیکن وہ تو آزاد پھر رہے ہیں. اگر سائفر ہی ایک کرائٹیریا ہے, نہیں, انہوں نے تو پوری نوکری چھوڑ دی. تو مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جیل کے اندر ہیں سائفر میں, اسد عمر صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ تو آزاد پھر رہے ہیں, انہی کی بات کر رہے ہیں. میں تو فراز صاحب آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے تو سیاست چھوڑ دی. اگر سیاست چھوڑنے پر اگر شاہ محمود صاحب کی معافی ہوئی جاتی ہے تو مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے جی, لیکن ٹو واٹ آئی نو کہ 3-4 لوگ تو ملوث تھے نا سائفر کے اندر, ان کی آڈیو لیکس بھی آ گئی ہے, تو اس کے بعد تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, اور یہی مروانے میں سارے لوگ آگے تھے, سب سے زیادہ آگے تھے. سو بیرسٹر گوہر خان کیوں نامزد ہوئے؟ دیکھیے, بیرسٹر گوہر صاحب ویسے بذات انسان تو بہت اچھے, بہت اچھے, ڈیسنٹ, نفیس آدمی ہیں, سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے سامنے نہیں بیٹھے لیکن نفیس آدمی, بہت اچھے انسان ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں ان کا کمپیریزن نہیں کر رہا, صرف سمجھانے کے لیے عوام کو بتا رہا ہوں. اگر وہ پروگرام بھی دیکھ رہا ہوں تو ان کو 10 دفعہ پتا ہونا چاہیے کہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, کہ بہت اچھے انسان ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دی اس کو دی ہے. لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کہہ رہا ہوں, حالانکہ کمپیریزن صحیح نہیں ہوگا, لیکن میرے لیے ایکسپلین کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ عثمان بزدار کی طرح, ناٹ ایز این ہز پرسنالٹی, بٹ یعنی کہ ایک مائلڈ میلو آدمی ہے جو جرت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اسٹیپ ہیڈ کر جائے اپنی مرضی کے بغیر. ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے. تو not that I'm trying to make him look like عثمان بزدار, but I'm just trying to make the public understand کہ یہ وہ ٹپکل سچویشن ہے. اگر آپ مجھ سے بات کریں گے مروت صاحب کی, تو مروت صاحب جوان بھی ہیں, اگریسو بھی ہے, اور اچھے لوئر بھی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایمبیشس بھی ہے, اور جواد آدمی ایمبیشس ہوتا ہے ہمیشہ. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ مروت صاحب اتنے سافٹ آدمی ہے, مروت صاحب کہہ رہا ہوں, اتنے گوہر صاحب اتنے سافٹ آدمی ہے, اتنے پیاری شخصیت کے آدمی ہے. ان کو تو ابھی پتہ چلے گا کہ اس پارٹی کے اندر شارٹ آف خان صاحب کہہ رہے اس پارٹی کے اندر, اور اس کی بیوٹی یہ تھی کہ اس کے اندر ڈسپلن نام کی تو چیز ہے ہی نہیں. اس پارٹی کے اندر کوئی کسی کو سننے کو تیار نہیں ہے. اس پارٹی کے اندر ایک اور بیوٹی تھی کہ اگر آپ پھنس گئے ہیں بھور میں تو پارٹی کبھی آپ کی سپورٹ کے لیے نہیں آئے گی. آپ خود ہی سپورٹ کریں گے, آپ فائنانس بھی خود ارینج کریں گے.